رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، آپ کی بہت سنی ہوئی آیت ہے، کوئی بہت ایسی ایکسٹرا نہیں، ایسی آیت نہیں لایا کہ جس کو آپ بولیں کہ ہم نے قرآن میں نہیں دیکھا، ایسی آیت ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور شہداء کے لیے۔ تو پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم گمان نہ کرو، یعنی گمان جو ہے وہ ذرا اردو کا لفظ ایسا ہو سکتا ہے جوانوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو، یعنی تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان، شک، یقین، یہ کچھ ٹائپس ہیں، یعنی پروبیبلٹی جسے آپ کہہ لیں گے، اس طرح آپ ڈیوائڈ کر لیں۔ شک جو ہوتا ہے انسان 50-50 رہتا ہے کہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے۔ یقین یعنی انسان 100% ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ گمان یعنی اس سے شک سے نیچے ہوتا ہے، یعنی 25 ہے، 30 ہے، اس طرح۔ یعنی تم بالکل گمان نہ کرو، یعنی ذرا سی بھی پرسنٹیج تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں آئے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے بل مردہ ہے۔ نہیں، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہو سکتا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے نزدیک، اور یرزقون، اور وہ رزق پا رہا ہے۔ یعنی صرف ایسا زندہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ زندہ ہیں، ظاہراً زندہ ہیں، ہم اصل میں زندہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انسان لوگوں کے لیے کہ لوگ مردہ ہیں، جب مریں گے تب زندہ ہوں گے۔ یعنی ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں۔ اصل زندہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ زندہ ہے۔ اب اللہ کی راہ میں کون مارا گیا جو ہے پھر ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم کربلا سے یہ دیکھیں کہ کربلا ہمیں ہدایت کیسے دیتی ہے۔ تو پہلے ہم وہ راستہ تو دیکھیں کربلا کا، آیا کربلا کا راستہ صحیح راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ آیا کربلا جو ہمیں وہ آغا ہمیں اپنے کمال تک پہنچائے گی یا نہیں ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم قرآن کا سہارا لیں کہ یہ امام حسین کا راستہ کون سا راستہ تھا۔ اور یہی ہے کہ پروردگار نے واضح قرآن کی آیتوں میں کہہ دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل یعنی راستے کو کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ زندہ ہے۔ اب جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اور سب سے بڑا خطاب، سب سے بڑا لقب کس کو ملا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مارا کون جاتا ہے؟ شہید، جس کو ہم کہتے ہیں شہید فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ سید الشہداء کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ یعنی ان آیتوں کا جو اتم یعنی جو کمال مصداق ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی آپ یہ گمان نہ کریں کہ آپ کسی ایسی محفل میں آئے ہیں کہ جو سالانہ ہے اور ہم سنیں گے، اور نہیں، اس کا عرفانی پروسپیکٹس سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام حسین نے 61 ہجری میں ایک ایسا کام کیا کہ جو آنے والی تاریخ کے لیے ہر شخص جب بھی اس کربلا کے دائرے کے اندر آئے گا تو زندہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وہاں پہ ظاہراً تو قربانی دی، لیکن تا قیامت ایسا زندہ کر دیا کہ اب جو اس راستے پر مرے گا وہ بھی زندہ ہے، جو اس کا ذکر کرے گا وہ بھی زندہ ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ مثلا آپ ایک ظاہراً ڈیوٹی کرنے آئے ہیں، نہیں، جو بھی آئے گا، جو بھی ذکر کرے گا، مگر اگر میں یوں کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ ہم پورے سال شاید مردہ رہتے ہیں، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے یا جیسے ہی ذکر حسین آتا ہے ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو یہ فرش عذاب بچھاتے ہیں یہ ملائکہ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہلکی بات نہیں ہے، اس کو سمجھیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حسین کا ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہے
کتنے لوگ امام حسین کے پاس آ سکے, کتنے لوگ, تاریخ مثال دیتی ہے خلفاء نے پابندیاں لگا دی, زیارت پر کوئی نہیں جائے گا, مگر جانے والے گئے, ہاتھ کٹوانے پڑے گئے, بدن مال دینا پڑا گئے, عزتیں لٹوانی پڑی گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ جب کربلا میں جائیں گے تو ہمیشہ زندہ ہو جائیں گے. اور آج بھی آپ کے سامنے زندہ ہیں. جس نے اپنی جان کو کربلا کی راستے میں دیا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو آج ہمیں ضرورت ہے زندہ رہنے کی. یہ نہ سمجھے ہم کبھی گمان ہو ہمیں کہ ہم عزاداری نہیں کریں گے تو شاید خدا نہ خواستہ عزاداری ختم ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جس کے حرم کے اطراف گرد و غبار کی حالت میں 4000 ملائکہ کرتے ہوں, جس کی زیارت کے لیے 70,000 ملائکہ اترتے ہوں اور 70,000 ملائکہ انتظار کر رہے ہوں, اور جو 61 ہجری سے لے کر ایک گروہ آیا ہے 70,000 کا, دوبارہ اسے موقع نہیں ملا ہے اتنی صف طولانی ہے. عزیزان محترم, امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے.